وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقال تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه يعني العشر من ذي الحج. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تعدل صوم كل يوم كصيام سنة وصوم وقيام كل ليلة كقيام ليلة القدر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی، ذوالقعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے جو اسلامی اور قمری لحاظ سے 12واں مہینہ شروع ہونے کو ہے. یہ ذی الحج کا جو آنے والا مہینہ ہے اشہر حرم میں سے ہے. ذوالقعدہ بھی اشہر حرم میں سے ہے، یعنی سال کے 12 مہینوں میں 4 وہ مہینے جو محترم سمجھے جاتے ہیں
جنہیں قرآن کریم نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے محترم مہینہ کہا، عزت والا مہینہ کہا، وہ 4 ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ 4 مہینے بیان فرمائے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مہینے 12 ہیں، یوم خلق السماوات والارض۔ قرآن نے بھی بتایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے مہینے 12 ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا 3 متوالیات، 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ و ذی الحجۃ و محرم۔ ان میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذی الحج ہے، تیسرا محرم ہے۔ ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ اخرى اور شعبان کے درمیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن نے بتایا یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں گناہ نہ کرنا، یہ نیکیوں کے مہینے ہیں، یہ اللہ کو منانے کے مہینے ہیں، یہ عظمت کے مہینے ہیں، یہ احترام کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان مہینوں میں سے ذی الحج کے پہلے 10 دن، یہ دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہیں۔ یہ سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت سورہ والفجر میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد یہی 10 دن ہے۔ تو آنے والا مہینہ، اس کے پہلے 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ بعد اہل علم نے تو یہاں تک فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں میں یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے۔ بعض اکابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، اسی طرح عشرہ ذی الحج یعنی پہلے 9 دن بھی اعتکاف کرتے تھے۔ بعد اہل علم نے فرمایا راتیں تو آخری عشرے کی افضل ہیں، سال بھر کی راتوں میں راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں، لیکن دن ذی الحج کے پہلے افضل ہیں۔ یہ بڑے عظمت والے دن ہیں اور عظمت والی راتیں ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو اعمال بہت محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه العشر۔ اللہ کو جتنے اعمال ان 10 دنوں میں محبوب ہیں، اتنے کوئی عمل محبوب نہیں۔ ان دنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان دنوں کے اعمال افضل ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے فرمایا حضرت جہاد سے بھی ان دنوں میں اعمال کا ثواب زیادہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ہے، سوائے اس مجاہد کے
جو اپنی جان کی بھی قربانی اور اپنے مال کی بھی قربانی دے گیا، شہید ہو گیا، اور اس کا مال اور اس کے اسباب بھی ختم ہو گئے، اس کا گھوڑا بھی قتل ہو گیا، فرمایا اس کا درجہ تو بلند ہے، ورنہ ان دنوں میں اعمال کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ ہم اس عشرے کی عظمت سے غافل ہیں۔ رمضان میں تو کچھ احساس ہوتا ہے، ان دنوں میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان دنوں میں کثرت سے پڑھا کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین کہتے ہیں ان مخصوص دنوں سے مراد یہی ذی الحج کے 10 دن ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ چند دن ہیں، ان دنوں میں متعدد اعمال کی ترغیب ہے، متعدد احکام ہیں۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں تو حج ذی الحج کے پہلے عشرے میں ہے، جو اسلام کا رکن اعظم ہے، 5واں رکن ہے حج، جو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ حج کی ادائیگی اس عشرے میں ہوتی ہے۔ 9 ذی الحج وقوف عرفات ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اس 9 ذی الحج کے دن میں اپنے فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں پر۔ اللہ کے بندے اللہ سے جو مانگتے ہیں اس دن اللہ عطا فرماتے ہیں، حاجی جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ جس کی سفارش کرتا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس دن جتنا شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے پورا سال نہیں ہوتا، وہ اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری سال بھر کی کمائی اور محنت ضائع ہو گئی، میں نے لوگوں کو گمراہ کیا، میں نے لوگوں کو گناہوں پہ لگایا، میری محنت ضائع ہو گئی۔ آج اللہ نے حاجی کو بھی بخش دیا، اور آج اللہ نے حاجی نے جس کے لیے دعا کی اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ حج ان دنوں میں ہوتا ہے، قربانی ان دنوں میں ہوتی ہے۔ 10 ذی الحج قربانی کا پہلا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو ارشاد فرمایا اعظم الدنیا عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن 10 ذی الحج کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، سب سے بڑا دن، یہ بڑی عید کا دن ہے۔ عید کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں، بقرہ عید کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر کا معنی اونٹ کا ذبح کرنا، اس دن اونٹ اور جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ثم یوم القر، پھر 11 ذی الحج کا دن، حضور نے فرمایا سب سے افضل دن، اور قربانی اللہ کو بہت محبوب ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा मिन अमल यौमिन नहरी अहब्बु इलल्लाहि मिन इहराक़ि दम व इन्नहु लताती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अज़लाफ़िहा व अशआरिहा फ़तीबू बिहा नफ़्सा। मेरे आका ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन में, ईद उल उज़हिया के दिन में अल्लाह को सबसे महबूब अमल जानवर का ज़िबा करना है, खून बहाना। ये जानवर जब अल्लाह ताला के पास आएगा तो इसके सींग, इसके पांव के खुर, इसके बाल सब तुम्हारी नेकियों में तुलेंगे। हुजूर ने फरमाया खुश हो जाओ, फतीबू बिहा नफ्सा, खुश होकर यह अमल करो। कुर्बानी किस पे वाजिब है ये मैं बाद में अर्ज करता हूं, लेकिन कुर्बानी बड़ा महबूब अमल है। सहाबा ने पूछा था मा हादिहिल अदाही, आका ये कुर्बानियां क्या हैं? क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, आपने फरमाया तुम्हारे अब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क़ालू वमा लना फ़ीहा, हमें क्या मिलेगा? क़ाल बिकुल्लि शारिन हसना, हुजूर ने फरमाया तुम्हें कुर्बानी के हर बाल के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाएंगे। साहबा ने पूछा फसूफ, अगर हमारा जानवर ऊन वाला है, भेड़ है, मेंढा है, उसके तो बाल नहीं होते, ऊन के छोटे छोटे जर्रात होते हैं। हुजूर ने फरमाया फसूफ, अल्लाह इस ऊन के हर जर्रे के बदले भी तुम्हें नेकी अता फरमाए, तुम्हें अजर अता फरमाए। कुर्बानी इन दिनों में, तकबीरात तशरीक इन दिनों में, 9 ज़िलहज फजर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज नमाज असर तक, हर नमाज के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तलकीन करदा ये जिक्र हर मुसलमान मर्द और औरत पर हर फर्ज नमाज के बाद वाजिब है। मर्द ऊंची आवाज से, औरतें पस्त आवाज से पढ़ें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अल्लाह की तौहीद का तराना है, अल्लाह का जिक्र है जो इन दिनों के अंदर किया जाता है। दीवानों और मस्तानों की तरह ये जिक्र करना है, ये इन दिनों की अजमत है। हज इन दिनों में, कुर्बानी इन दिनों में, अय्याम तशरीक की तकबीर इन दिनों में, तकबीरात तशरीक इन दिनों में, रोजे इन दिनों में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है इस अशरे की हर रोजे का सवाब 1 साल के रोजों के बराबर है। और 9 ज़िलहज का रोजा, ईद से 1 दिन पहले का रोजा, 9 ज़िलहज का रोजा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारे 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ हो जाएंगे। 2 सालों के सगीरा गुनाह इस 1 रोजे के साथ माफ हो जाएंगे। साहबा फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज के रोजे को, फजर की 2 सुन्नतों को, हर महीने के 3 अय्याम बीज के रोजों को कभी नहीं छोड़ते थे, कभी तर्क नहीं फरमाते थे। तो रोजे भी इन दिनों में, और रोजों की तरगीब दी गई है। पहले 9 दिनों में रोजे रखो, और अगर पूरा अशरा न रख सको तो आखिरी 3 दिन रख लो, 7, 8 और 9 को रख लो। नमी का रोजा तो बड़ी फजीलत वाला रोजा है, 9 ज़िलहज का रोजा।
اور یہ عشرہ تکبیرات تشریق کا عشرہ ہے، شب بیداری اور راتوں کو جاگنے کا عشرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی ہے ذی الحج کے پہلی 10 راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ان راتوں میں ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ ہر دن کے روزے کا ثواب رمضان سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، رات کا تھوڑا سا حصہ شروع میں، رات کا تھوڑا سا حصہ آخر میں، نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر چند رکعتیں پڑھ لو، قرآن کریم کے چند پاروں کی تلاوت کر لو، چند تسبیحات پڑھ لو، تو رات قیمتی ہو گئی۔ دن کو روزہ رکھ لو، دن قیمتی ہو گیا۔ یہ عشرہ اللہ کے ذکر کا عشرہ ہے۔ عام معمول سے تلاوت بڑھا دو، اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا ذکر کیا کرو، تیسرے کلمے کا ورد کرو۔ سارے اذکار آ گئے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھے کلمے کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیثوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رمضان کے پہلے عشرے میں لوگوں کو بتانے کے لیے بازار چلے جاتے تھے، اور اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے تھے۔ لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، یہ غفلت کے دن نہیں ہے، یہ ذکر کے دن ہے، یاد الہی کے دن ہے، اللہ کو منانے کے دن ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز سے نعرے لگا لگا کر مارکیٹوں میں اور بازاروں میں اللہ کے ذکر کی طرف اہل ایمان کو متوجہ فرماتے تھے۔ صحابہ میں اتنا اہتمام تھا، ان 10 دنوں کے اعمال کا اتنا اہتمام تھا، تلاوت کی مقدار کا بڑھا دینا، تیسرے اور چوتھے کلمے کا ورد بڑھا دینا، پہلے کلمے کا ورد بڑھا دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ خود جو کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کی ترغیب ہے، ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے، اور ذکر سے غفلت کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ کہتے ہیں ذاکر مر کر بھی زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور غافل جیتے ہوئے مردہ ہے، نہ اس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کی زبان پہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، یہ مردے کی طرح ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے بڑے دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، فضیلت والے دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، استغفار کرو، درود پاک پڑھو، تیسرے کلمے کا ورد کرو، چوتھے کلمے کا ورد کرو۔ عام حالات میں بھی ہمیں ذکر، قرآن ذکر کی طرف بلا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بہت ذکر کرو۔
فسبحوہ بکرۃ واصیلا، ہر صبح سبحان اللہ، ہر شام سبحان اللہ پڑھا کرو۔ حجاج کو بھی ترغیب دی، اللہ نے حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ عرفات سے واپس آؤ تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ سے مینا آؤ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تم نے رات کو مزدلفہ میں ذکر کیا، اب مینا میں آؤ تو 10 11 12 3 دن، اور اگر 13واں دن بھی تم نے، اگر چوتھا دن بھی تم نے وہاں گزارنا ہے تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادے کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو۔ مینا میں ذکر کرو، عرفات میں ذکر کرو، مزدلفہ میں ذکر کرو، حاجیوں تم ذکر کرو، عام مسلمانوں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، وہ یہ 5 کام کرے، 5 اوصاف اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ فرد کی اصلاح کے 5 اصول ہے، ہر مسلمان روزانہ اللہ کا ذکر کرے۔ یا ایھا الذین فاذکرونی اذکرکم، آواز آ رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم مجھے یاد کر، تم مجھے خلوت میں یاد کرے گا، میں تجھے جلوت میں اور مجمع میں یاد کروں گا، تم مجھے مجمع میں یاد کرے گا۔ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں اس مجمع میں تیرا تذکرہ کروں گا، تجھے یاد کروں گا جو اس مجمع سے بہتر مجمع ہے۔ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے جب کوئی بندہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس جماعت میں جو اس سے بہتر ہے، اور اللہ کے پاس کون سی جماعت ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ ملائکہ مقربین، انبیاء کی ارواح، نبیوں اور رسولوں کی ارواح، جب تم یہاں مجمع میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہارا نام لیتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح میں جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل اور بڑے بڑے مقرب فرشتے حاملین عرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، اللہ ان میں تمہارا نام لیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور بڑا ذکر ہے۔ ذکروں میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ بڑا ذکر ہے، الحمدللہ بڑا ذکر ہے، اللہ اکبر بڑا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ یہ جو اذکار ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حضور فرماتے جو کچھ منہ سے نکلتا ہے ان میں سب سے افضل بول یہ 4 کلمے ہیں۔ افضل الکلام کلمات، افضل الکلام 4، سب سے افضل کلام یہ 4 چیزیں جو بول منہ سے بولتے ہو ان میں یہ 4 چیزیں سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وقت نہیں میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اس سبحان اللہ پر اللہ کیا دیتے ہیں۔
دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے. یہ ایسے مبارک اذکار ہیں، ان کی عادت ڈالے. ہر مسلمان، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے روز کے کاموں میں اس ذکر کو شامل کرے. ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں. ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیں، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، یا 33 دفعہ اللہ اکبر کہیں اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہیں. رات کو سوتے ہوئے حضور نے یہ ذکر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو سکھایا تھا، خاتون جنت سے فرمایا تھا. ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے ہوئے یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ تکبیر، یہ تہلیل سے بھر جاتا ہے. یا فرمایا کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہو، زمین اور آسمان کا درمیانی خلا اجر اور ثواب سے بڑھ جاتا ہے. یہ جگہ ثواب سے پور ہو جاتی، اتنا بڑا اجر ہے. من قال سبحان اللہ والحمدللہ، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ حطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر او كما قال. جس نے 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہیں اللہ معاف فرما دیں گے. کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخرت میں تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، اور دنیا میں بھی اس سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے ساتھ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. قرآن میں آتا ہے نا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا. یہ شارک مچھلی، یہ بڑی بڑی مچھلیاں جو بندے کو نگل جاتی ہیں، نگل گئی حضرت یونس علیہ السلام. قرآن اندازی کر کے ڈال دیا کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں، سمندر میں، اور ایک بڑی مچھلی نگل گئی. ہائے 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 ہائے. اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ کی جیل میں ہے، مچھلی کی پیٹ کی قبر میں ہے. قرآن کہتا ہے مچھلی کے پیٹ کی اس قید میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اونچا بولو. اللہ کو پکارا. اور کن لفظوں سے پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت. بولو سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہو. یہ کتنا بڑا ذکر ہے. یہ ذکر کیا فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں. ہائے ہائے ہائے. ایک اندھیرا بھی نہیں تھا، 3 اندھیرے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا،
کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نہیں. اللہ کا نبی مایوس نہیں ہوا. یہی اللہ سے تعلق کی نشانی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا حادثہ آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اس کو پکارو جو سب کا حاجت روا اور سب کا مشکل کشا ہے، اور وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. نبی، ولی، سارے غوث کو تو ابدال سب مصیبتوں میں آئے، مشکلات میں آئے، اور سب نے مصیبتوں میں اللہ کو پکارا. اللہ نے سنی. اللہ سننے والے ہیں. مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی. قرآن کہتا ہے یہ جو رہائی ملی مچھلی کے پیٹ سے کیوں ملی؟ اس سبحان اللہ کی برکت سے ملی. فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر حضرت یونس علیہ السلام سبحان اللہ نہ کہتے، تسبیح نہ کرتے، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. میں نے اپنی تقدیر بدل دی، فیصلہ بدل دیا، اور ان کے سبحان اللہ کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا کر دی، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، دوبارہ زندگی ملی. یہ کمال ہے سبحان اللہ کا. کہو اور اونچی آواز سے کہو. پیچھے والے بھی کہو، ادھر والے بھی کہو. اب اس سبحان اللہ کا ورد کا معمول بنا. ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر کی عادت ڈالو. یہ بڑا ذکر ہے، اور قرآن بار بار کہتا ہے صبح، شام، دوپہر سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. فسبح بحمد ربک، فسبح بالعشی والابکار. صبح بھی کہو، ابکار صبح کو کہتے ہیں، عشی شام کو کہتے ہیں، شام کو بھی کہو. اور کئی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو بھی سبحان اللہ کہو، رات کو بھی الحمدللہ کہو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، نماز ادا کرو. اگر کبھی پریشانی آ جائے، اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کہ یہ کافر آپ پر بک بک کرتے رہتے ہیں، گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، الزام لگاتے رہتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے، میں آپ کو علاج اور وظیفہ بتاتا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتا ہے یہ بکواس کرتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہم آپ کو وظیفہ بتا رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کریں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ، آگے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، صبر کریں، ان کی بکواسوں پہ صبر کریں. کیسے آئے گا صبر؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کہو، سبحان اللہ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ کہو، تمہیں صبر آ جائے گا. صبر نہ آ رہا ہو تو تسبیح تحمید میں اضافہ کر دو، صبر آ جائے گا. یہ ایسا محبوب ذکر ہے، اللہ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے. فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. سارے فرشتوں میں اونچے درجے کے یہ فرشتے ہیں جو حاملین عرش ہیں. یحملون عرش ربک، یہ آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا یسبحون بحمد ربہم، ان کی ذمہ دو کام ہیں،
ایک کام یہ ہے یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، دوسرا کام ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، آپ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے عرش کے فرشتے عرش کو اٹھا کر آپ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کلمہ پڑھو، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ تمہارے لیے اللہ سے معافیاں مانگیں گے، تم بھی معافی مانگو، فرشتے بھی تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر کے جنت عطا کریں گے۔ یہ دن جو ذی الحج کے 10 دن آ رہے ہیں، حج کے دن، قربانی کے دن، تکبیرات تشریق کے دن، روزوں کے دن، تہجد کے دن، اللہ کے ذکر کے دن، قرآن کی تلاوت کے دن، ذکر اللہ کی کثرت، تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل کی کثرت، رب کے دیوانے مستانے بن کر اس کے نعرے لگانے ہیں، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، جلوت میں ایام تشریق میں پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور خلوت میں پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اللہ اللہ کا ورد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، وہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ کرنے کے کام ہیں ذی الحج کے ان 10 دنوں میں۔ سال میں 4 دن روزہ نہیں رکھنا، باقی سال روزے رکھو گے اللہ راضی ہوگا، لیکن 4 دن روزے رکھنا منع ہے۔ 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا، 11 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا، 12 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا، 13 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر کے دن بھی روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُكْرٍ وَذِكْرِ اللَّهِ، مسلم کی روایت ہے، لا تصوموا فی هذه الایام، ان دنوں میں روزے نہ رکھو۔ پھر کیوں؟ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، یہ کھانے کے دن ہے، وَشُرْبٍ، پینے کے دن ہے، گوشت کھاؤ، شکر کرو اللہ کا، قربانیوں کا گوشت کھاؤ، غریب کھائیں امیر کھائیں۔ یہ دن اللہ کی مہمانی کے ہیں، اللہ اپنی مخلوق کی دعوت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے کھانا، رج کر کھائے، گوشت کھائے، اتنا کھائے جتنا معدہ ہضم کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر اسپتال میں بھی چلے جاؤ، لیکن جتنا ہضم کر سکتے ہو کھاؤ۔ فَإِنَّا أَيَّامُ أَكْلٍ، یہ کھانے کے دن ہے، وَشُرْبٍ، پینے کے دن ہے، وَذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے دن ہے، ذکر نہیں چھوڑنا، ذکر میں غفلت نہیں کرنی۔ ذاکر مجاہد غیر ذاکر مجاہد سے افضل ہے، ذاکر عالم غیر ذاکر عالم سے افضل ہے، ذاکر طالب غیر ذاکر طالب سے افضل ہے، ذکر کرنے والا تاجر غافل تاجر سے افضل ہے، ذکر کرنے والا داعی غافل داعی سے افضل ہے۔ ذاکر بنو، شاکر بنو، ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، صبح کرو، شام کرو، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، سفر میں کرو، حضر میں کرو، حتیٰ کہ سواری پہ سوار ہو رہے ہو، لِتَسْتَوْا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اپنی فارچونر پر، اپنی پیجارو پر، اپنی گاڑی پر، اپنی بس پر، اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کیسے کریں؟ فرمایا پھر کہو نا، سبحان، میری تسبیح کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، ذکر کرو۔ اور ان دنوں میں اہتمام کرو، کشتی اور بحری جہاز پہ سوار ہو
تو پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ نوح علیہ السلام نے یہ ذکر کیا تھا کشتی میں بیٹھ کر۔ کشتی کو کس نے پار لگایا تھا؟ اللہ نے۔ ہوں تو تاری کشتی بیڑے پار کرنے والے بہت سارے لوگ تھی گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بیڑا پار نہیں کرتا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ قربانی ان دنوں کا بہترین عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر قوم پر ہم نے قربانی لازم کی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کی قربانی تھی، اللہ نے اس امت کو بھی قربانی دی ہے۔ قربانی بھی کس لیے ہے؟ قربانی میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اس لیے جانور بھی ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو۔ ذکر کی برکت سے حرام حلال ہو گیا، ذکر کی برکت سے ناجائز جائز ہو گیا۔ ذکر تم نے نہیں کیا، تم نے تکبیر نہیں پڑھی، جانور مر گیا، جانور کو تم نے ذبح کیا، جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دی، جانور حرام ہے، گوشت حرام ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں ایسی تاثیر ہے کہ اس نے اس حرام کو بھی حلال کر دیا، ناپاک کو پاک کر دیا، دم مسفوح نکل گیا۔ اب اس نے جو خون گوشت کے ساتھ باقی ہے اس خون کو بھی پاک کر دیا۔ یہ برکت اللہ کے ذکر کی۔ قربانی کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ حضور نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی۔ 10 سال حضور مدینہ میں رہے، حضرت انس فرماتے ہیں ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ مینڈے کی قربانی کی حضور نے، سینگوں والا دمبا تھا۔ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبشین اقرنین املحین۔ صحابہ کو حضور کی قربانی کا جانور بھی یاد رہا، حضور کی ہر چیز امت کو پہنچائیے۔ صحابہ نے قربان جاؤں صحابہ پر۔ فرمایا حضور نے جو قربانی کی وہ 2 مونڈے تھے، مینڈے۔ کیسے تھے؟ اقرنین، 2 سینگوں والے تھے، املحین، کالے اور سفید تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے موجدین، خسی تھے۔ ایک روایت میں مزید تفصیل ہے، فرمائیے حضور کا جو مینڈا تھا کان یاکل فی سواد وینظر فی سواد، آنکھیں کالی تھیں، منہ کالا تھا، گھٹنے کالی تھے، اور باقی سفید رنگ کا تھا۔ حضور نے قربانی کی اور قربانی سے پہلے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ ذکر پڑھا، پہلے کہا پروردگار میں اپنی نیت کی تصحیح کر رہا ہوں، تجھے بتا رہا ہوں۔ بابا قربانی بھی توحید کا پیغام ہے، حج بھی توحید کا پیغام ہے۔ او حاجیو، حج کر کے بھی تم سے شرک نہ چھوٹا تو تف ہے تمہارے حج پر۔ قربانی کرنے والو، قربانی کرتے ہوئے بھی تم نے شرک نہ چھوڑا تو پھر تف ہے تمہاری قربانی پر۔ انی وجہت وجہیا، میں نے اپنی ذات کو اس اللہ کے سپرد کر دیا جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اعلان کر رہا ہوں میں موحد ہوں، میں مشرک، اونچی آواز سے، ہم موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں، ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں۔
توحید کی تفصیل یہ ہے، ان صلاتی میری نماز، و نسوکی میری عبادت و قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ کس کے لیے؟ 11ویں والے پیر کے نام پر بولو، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھائیوال نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، عبادت کے لائق بھی اکیلا، سجدے کے لائق بھی اکیلا، منت کے لائق بھی اکیلا، نیاز کے لائق بھی اکیلا، دعا اور پکار کے لائق بھی اکیلا۔ یہ قربانی کا درس ہے، سبق ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اللہم منک ولک، یا اللہ جانور تو نے دیا، میں تیرے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ پھر پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر، اور جانور کو ذبح کر دیا۔ 4 رگیں ہوتی ہیں، چاروں رگیں کاٹ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانور ذبح ہو گئے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، صحابہ نے پوچھا قربانی پہ ملے گا کیا؟ فرمایا بکل شعر حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا کریں گے۔ اور تنبیہ کی، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو وسعت ہے، صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا یہ اس کو کہو یہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے، یہ کسی اور ٹبر کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان تو قربانی کرے گا۔ کس پہ قربانی واجب ہے؟ پہلی شرط، آپ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بچے پہ قربانی نہیں ہے، صاحب نصاب ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ گھر، نقد رقم، یا گھر میں زائد از ضرورت برتن، بستر، سامان، اس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچ جائے، قربانی واجب ہے۔ چاہے کوئی 15 سال کا جوان ہے، چاہے کوئی 80 سال کا ہے، چاہے کوئی 16 سال کا ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بچی ہے، چاہے شادی ہوئی ہے، چاہے نہیں ہوئی، ہر ایک کی الگ قربانی۔ جیسے بابا ہر ایک پہ الگ حج ہے، ہر ایک پہ الگ نماز ہے۔ بابا نماز پڑھ لے تو بیٹے کی طرف سے ہو گئی، بولو بابے سے پڑھ کے دیے ہوں، بہو ہے سارے خاندان کو، ایویں نا؟ ہاں، آج کل تو دور ایویں ہے نا، بابے نے حج کر لیا بس بہو تھی گیا سارے نہیں۔ بابا جنت ہر کسی کو الگ $84,000 کو پہنچ رہی ہے، یا زائد از ضرورت گھر میں بستر، چارپائیاں، برتن یا مشینری ہے، ایک سے زیادہ پلاٹ ہیں، ایک سے زیادہ مکان ہیں، زرعی رقبہ ہے، جانور دودھ کا ایک جانور ضرورت ہے، ایک سے زیادہ جانور ہے، قربانی واجب ہے۔ ماشاءاللہ موبائل سے تو کوئی خالی نہیں ہے، اوے غریب ہیں، موبائل 5 لاکھ روپے دا صرف، ہاں 3 لاکھ دا، 4 لاکھ دا، اوے پوچھو تا ایشو دا مستحق کے زکاة، جلدی کرو ایک زکاة دے ہو چاہ۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں غیرت مند بنو، جس پہ قربانی واجب ہے وہ زکاة لے نہیں سکتا، وہ خود غنی ہے، وہ زکاة لے نہیں سکتا، یہ مسئلے کی بات ہے۔ قربانی کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کئی گنا واپس کریں گے۔ اپنے جامعہ میں بھی قربانی کا انتظام موجود ہے، ہر سال کی طرح، اگرچہ مہنگائی بہت ہو گئی، ہمارے ساتھیوں نے 24,000 اور 28,000
2 कैटेगरियों का ऐलान किया है, जानवर लेने में मुश्किल हो रही है। कसाई कहते हैं नहीं जी, 1300 रुपए किलो से कम तो गोश्त कुर्बानी का पड़ता नहीं, लेकिन हमने ऐलान किया है, अल्लाह मदद फरमाएंगे, आप हजरात अपने हिस्से रख सकते हैं। और मैं आप सबसे और जो सुन रहे हैं उनसे कहता हूं, हमारे तलबा का जो गोश्त होता है साल भर, वो ये कुर्बानी का गोश्त होता है। 1-2 हिस्से अपने घर में करो, बाकी जामिया में रखो और फी सबीलिल्लाह कुर्बानी करो और उसके पैसे जमा करा दो। आपकी तरफ से कुर्बानी होगी, गोश्त तलबा खाएंगे, आपको कुर्बानी का सवाब भी मिलेगा, आपको दावत का सवाब भी मिलेगा और आपको कुरान की पढ़ने वालों की खिदमत का सवाब भी मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा करनी। www.darsequran.com